خدا کا فرمان ہے کہ رزق کے جو حصے ہیں اس میں 9 حصے جو ہیں وہ کاروبار میں ہیں، تجارت میں ہیں، اور ایک حصہ جو ہے وہ نوکری میں ہے۔ آپ کسی بھی کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں تو بہرحال آپ کو ان کے پروسیجرز فالو کرنے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے چھٹیاں نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے میٹ اپس اٹینڈ نہیں کر سکتے، میٹنگز نہیں کر سکتے، تو وہ جو ایک لبرٹی ہے، جو آزادی ہے، وہ مسنگ ہے۔ 20,000 بچوں نے ہم سے اب تک ٹریننگ لی ہے پچھلے 13 مہینوں میں، اور اس میں ہزاروں بچے ایسے ہیں کہ جو اپنا کام شروع کر چکے ہیں، یا کہیں جاب پہ چلے گئے ہیں، یا انہوں نے کوئی انٹرنشپ جوائن کر لی ہے، یا خود اپنا کوئی پروڈکٹ بنا کے بیچنا شروع کر دیا ہے، یا کہیں ریموٹ جاب پہ چلے گئے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں بچے ہیں۔ ہمیں سب سے زیادہ جو انرولمنٹ آتی ہے، سب سے زیادہ انرولمنٹ وہ گرافک ڈیزائننگ میں آتی ہے۔ گرافک ڈیزائننگ جو ہے وہ آؤٹ نمبر کرتا ہے باقی سارے کورسز کو، تو لوگوں کا زیادہ انٹرسٹ گرافک ڈیزائننگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام نعمان منظر ہے۔ تو آج ہم لوگ ایک اور پوڈ کاسٹ لے کر آ چکے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ ایک بہت اسپیشل گیسٹ ہے، سر حنین زیدی، جو کہ سائی کارڈز کے فاؤنڈر ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ابھی ایک آئی ٹی اسکلز انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں ہادی لرننگ کے نام سے۔ تو چلے ہم ان سے ان کی جرنی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، تھینک یو ویری مچ، آپ پوڈ کاسٹ کے اندر آئے۔ سر آپ کائنڈلی اپنا ایک شارٹ سا انٹروڈکشن دے دیں۔ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور مختصر تعارف یہ ہے کہ میرا تعلق جو ہے وہ آئی ٹی سے ہے۔ بیک گراؤنڈ سارا میرا آئی ٹی کا ہے۔ میں نے تعلیم بھی آئی ٹی میں ہی حاصل کی، اس کے بعد میں آئی ٹی میں ہی آیا، کام بھی کیا۔ تقریباً مجھے 16واں سال ہے آئی ٹی میں کام کرتے ہوئے اپنی فیلڈ میں، اور میں نے مختلف کمپنیز میں کام کیا، دنیا کی مختلف کمپنیز میں سرو کیا۔ ہواوے ہے، ہواوے سے پہلے میں سسکو میں تھا، تقریباً 4 سال میں سسکو میں رہا، 3 سال میں نے ہواوے میں گزارے۔ پھر میں نے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ کے بھی کچھ پروجیکٹس وغیرہ کیے۔ اس کے بعد میں نے اپنا کام شروع کیا، اور پچھلے 7 سالوں سے 8 سالوں سے میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ تو آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے اپنا ایک ڈیجیٹل سافٹ ویئر ایجنسی شروع کی تھی سائی کارڈز کے نام سے۔ تو سائی کارڈز کو شروع کرنے کی انسپائریشن کہاں سے آئی، اور اس کا بھی فی الحال کور ویژن کیا ہے؟ دیکھیے، یہ بڑا اہم سوال ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ اس کا پرفیکٹ آنسر کیا ہونا چاہیے، لیکن جو اس کے پیچھے موٹیویشن تھی اپنا کام شروع کرنے کی، مجھے بڑا شوق تھا کہ میں اپنا بزنس رن کروں، اپنا کام کروں، اپنے طریقے سے کام کروں۔ آلدو کہ میں جن کمپنیز کے ساتھ کام کر رہا تھا وہ کچھ چھوٹے نام نہیں ہیں۔ سسکو سسٹمز دنیا کی بہت بڑی کمپنی ہے، امریکن کمپنی ہے، اور ایک بڑا نام ہے، ایک بڑا سیٹ آف رولز ہوتے ہیں وہاں پہ، اور بڑے اچھے طریقے سے وہ سب مینیج ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر ہواوے جیسی کمپنی، ہواوے اس وقت جو ہے وہ گلوبلی ریکگنائز کمپنی ہے۔ یہ بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں، اور بہت اچھے پیکیجز تھے، بہت اچھے کام شام چل رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ تھا کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ ایک جو چیز مسنگ تھی وہ تھی آزادی، لبرٹی۔ آپ کسی بھی کمپنی میں کام کرتے ہیں، آلدو کہ میں بڑی تعریفیں کرتا ہوں اپنی کمپنیز کی جن کے ساتھ میں نے کام کیا، دے ور ریئلی پروفیشنل، اور بہت مجھے مزہ آیا، لیکن ایک لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، سنہری جیل۔ تو آپ کسی بھی کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں تو بہرحال آپ کو ان کے پروسیجرز فالو کرنے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے چھٹیاں نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے میٹ اپس اٹینڈ نہیں کر سکتے، میٹنگز نہیں کر سکتے، تو وہ جو ایک لبرٹی ہے، جو آزادی ہے، وہ مسنگ تھی، جس کا میں بہت زیادہ خواہش مند تھا۔ اور پھر آپ نے جب گرو کرنا ہوتا ہے تو اس گروتھ کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا بزنس شروع کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں، رسول خدا کا فرمان ہے کہ رزق کے جو حصے ہیں اس میں 9 حصے جو ہیں وہ کاروبار میں ہیں، تجارت میں ہیں، اور ایک حصہ جو ہے وہ نوکری میں ہے۔ تو کیا بہتر تھا کہ ہم وہ ایک حصے پہ اکتفا کرتے، یا پھر ہم جو ہے وہ 9 حصوں کی طرف جاتے جو تجارت میں یا کاروبار میں پوشیدہ ہیں۔ تو فیصلہ یہ کیا کہ ان 9 حصوں کی طرف جایا جائے، اپنا کام کیا جائے، اپنا کاروبار کیا جائے، اپنے طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ہائر کیا جائے۔ تو یہ موٹیویشن تھی میری اپنا کام یعنی سائی کارڈز کو شروع کرنے کے پیچھے۔ تو جب آپ نے سائی کارڈ شروع کیا تو سب سے بڑا آپ کو چیلنج کیا فیس کرنا پڑا تھا؟ دیکھیں، جب ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی جیب سے پیسے لگانے ہوتے ہیں، آپ نے انویسٹمنٹ خود کرنی ہوتی ہے، کیپٹل خود ارینج کرنا ہوتا ہے، جگہ کی کاسٹ ہوتی ہے، ٹیم آپ نے ہائر کرنی ہوتی ہے، ان کی سیلریز دینی ہوتی ہیں، پھر آپ نے مارکیٹنگ خود کرنی ہے، بزنس ڈیولپمنٹ خود کرنی ہے۔ اسٹارٹ اپس میں جو ہے نا آپ کے پاس بنی بنائی ٹیمز نہیں ہوتی ہیں، بنا بنایا اسٹرکچر نہیں ہوتا، تو سب چیزیں آپ نے خود کرنی ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص اسٹارٹ اپ شروع کرتا ہے، کوئی کمپنی اسٹارٹ کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس نے خود مینیج کرنی ہوتی ہیں۔
تو یہی چیلنج ہمارے جو ہے وہ میرے سامنے بھی تھا کہ میں نے خود بزنس ڈیولپ کرنا تھا، خود مارکیٹنگ کرنی تھی، ٹیم خود مینیج کرنی تھی، فائنینسز خود ارینج کرنے تھے، ایچ آر سے لے کے ایڈمنسٹریشن تک، ایڈمنسٹریشن سے لے کے مارکیٹنگ، سیلز، ساری چیزیں، ایون ڈیولپمنٹ خود دیکھنی تھی. سو یہی چیلنج سب کو آتا ہے اور مجھے بھی یہ چیلنج آیا. بٹ دین I found out some good people کہ جنہوں نے میرے ساتھ مل کے اس کو کام کیا، بہت اچھی ٹیم بن گئی. سو ٹیم بنانا بہت ضروری ہے. اگر آپ اچھی ٹیم ڈیولپ کر لیتے ہیں، اچھی ٹیم کھڑی کر لیتے ہیں، تو آپ کے لیے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. دیکھیں یوزولی جو ہے نا سی اوز ایک مسٹیک کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. وہ فائنینسز بھی اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، وہ ایچ آر بھی اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، وہ ایڈمنسٹریشن بھی خود دیکھنا چاہتے ہیں، وہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ بھی خود دیکھنا چاہتے ہیں. یہ سارے کام سی اوز کے نہیں ہوتے ہیں. سی او کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے بزنس کو گرو کیسے کرنا ہے، اس نے ٹیم کو مینیج کرنا ہے، اس نے ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے کہ جو اس کی ٹیم کے ممبرز ہیں. باقی سارے کام جو ہیں وہ ٹیم کے کرنے کے ہوتے ہیں، ٹیم کرتی ہے. سو دس از دا کی. آپ جتنی جلدی اپنے بزنس میں یہ کام کر لیں گے کہ آپ ٹاسک کو جو ہے وہ ٹیم کو ہینڈ اوور کر دیں، ان کے ذمہ لگائیں کہ وہ یہ ٹاسک مینیج کریں، آپ ٹیم کو مینیج کریں، آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں اور بزنس گروتھ کے اوپر کام کریں، آپ بہت جلدی سکسیزفل ہو سکتے ہیں. تو ابھی سائی کارڈس کون کون سی سروسز دے رہا ہے؟ دیکھیے ہمارے پاس ملٹیپل سروسز ہیں جس میں ہم B2B ڈیل کر رہے ہیں مختلف کلائنٹس کے ساتھ. تو ہم ڈیولپمنٹ سروسز دے رہے ہیں، ہم ڈیولپمنٹ سروسز آفر کرتے ہیں. فرنٹ اینڈ بیک اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ہے، یا آپ نے جو ہے وہ ERP بنانا ہے، CRM بنوانا ہے، یا اس طرح کے ہاسپٹل مینجمنٹ کے سسٹمز ہیں، یا ہوٹل مینجمنٹ کے سسٹم ہیں. بہت ساری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہم کر رہے ہیں. پھر ہم AI کی سروسز دے رہے ہیں. ہمارے پاس AI ڈیولپمنٹ ٹیم موجود ہے. ہم AI سافٹ ویئرز ڈیولپ کر رہے ہیں، سولوشنز ڈیولپ کر کے دے رہے ہیں. ہمارے پاس ڈیٹا کی سروسز ہیں، ڈیٹا انالیٹکس کی سروسز موجود ہیں. اس طرح ہمارے پاس کافی ساری ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ سروسز موجود ہیں جو ہم مختلف کنٹریز میں مختلف کسٹمرز کو آفر کر رہے ہیں. تو آپ نے ہادی لرننگ کیوں شروع کی؟ اس کے پیچھے کیا انسپائریشن تھی؟ اس کے پیچھے نا ملٹیپل جو ہیں وہ ریزنز تھے. ایک تو ریزن یہ ہے کہ میں کوئی پچھلے 20 سالوں سے یہ سوشل ورک سے یا ویلفیئر ورک سے جڑا ہوا ہوں. ہم مختلف مواقعوں کے اوپر مختلف طریقوں سے کیمپینز رن کرتے ہیں، ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں. جب میں نے سائی کارڈ شروع کیا تو ایک میجر چیلنج باقی چیلنجز کے ساتھ یہ تھا کہ جب ہم ہائرنگ کرتے تھے تو ہمیں بہت زیادہ انٹرویوز کنڈکٹ کرنے ہوتے تھے. ہم بہت زیادہ تعداد میں انٹرویوز کنڈکٹ کرتے تھے، لیکن ہمیں ریسورسز نہیں مل پا رہی ہوتی تھی. ہمیں جو اچھے ریسورسز ہیں وہ اویلیبل نہیں ہوتے تھے. سو واٹ آئی فگرڈ آؤٹ کہ مارکیٹ میں وہ لوگ اویلیبل نہیں ہیں، یا یونیورسٹیز جو ہے نا وہ لوگ پروڈیوس نہیں کر پا رہی جو مارکیٹ کو چاہیے، جو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے. سو وائی ناٹ کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو خود ٹرین کریں اپنے مطابق، انڈسٹری کے مطابق، تاکہ وہ بالکل جاب ریڈی ہو جائیں، وہ بالکل تیار ہوں کہ وہ فوری طور پہ جو ہے وہ جاب کی طرف جا سکیں، فوری طور پہ اپنا کام شروع کر سکیں. تو یہ دونوں طرف سے پرابلم تھی. ایک تو پرابلم کمپنیز کو بھی یہ فیس کرنا پڑتی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ لوگوں کو بھی یہ جو امپلائمنٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ان کی بھی پرابلم آتی ہے کہ ان کا اسکل سیٹ اپ ٹو دا مارک نہیں ہوتا، یا انڈسٹری کے ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں ہوتا. اس پرابلم کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے 4 سال پہلے ٹریننگ شروع کروائی. وہ اپنے پاس جو ہے اپنے کمپنی میں ہی اٹھا کے ٹریننگ کرواتے تھے. پھر وٹ وی ریئلائز کہ اس کو بڑے پیمانے پہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم چھوٹے پیمانے پہ کام کرتے رہیں گے تو شاید یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ فیسیلیٹیٹ نہ ہو سکیں. ہمیں اگر زیادہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور میس لیول کے اوپر کوئی امپیکٹ کریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کوئی بڑا کام کرنا پڑے گا، ہمیں بڑے طریقے سے جانا پڑے گا. سو اس کے لیے ہم نے پھر ہادی ای لرننگ کی بنیاد رکھی. اور ہادی ای لرننگ جو ہے وہ ادارہ اس طرح کام کرتا ہے کہ وہ آن لائن ٹریننگ پرووائڈ کرتا ہے، فری آف کاسٹ ہے، اینڈ لائیو ٹریننگ ہے، یعنی مینٹورشپ کا کانسیپٹ ہے. تو اس مینٹورشپ کے کانسیپٹ کو ہم نے متعارف کروایا. لیکن جو پرابلم ہمارے سامنے تھی وہ یہ تھی کہ 25 کروڑ ہماری آبادی ہے. اس 25 کروڑ آبادی میں سے تقریباً 80% آبادی جو ہے نا ہماری، وہ کراچی، لاہور، اسلام آباد سے باہر رہتی ہے. ہمارے IT ٹریننگ انسٹیٹیوٹس، ہماری انڈسٹری ان 3 شہروں میں قید ہے. کوئی چوتھا بڑا نام ہمارے سامنے نہیں آتا جب ہم IT کی بات کرتے ہیں.
تو جب ہم باقی لوگوں کو دیکھتے ہیں جو 80% آبادی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اچھے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کا ایکسیس ہی نہیں ہے، آئی ٹی انڈسٹری کا پراپر ایکسیس ہی نہیں ہے. ہر بچہ اتنا پریولیج نہیں ہوتا کہ وہ اپنے گھر سے اپنے گاؤں سے ٹریول کر کے لاہور آ سکے، کراچی آ سکے یا اسلام آباد جا سکے. خصوصاً جب ہم بچیوں کی بات کرتے ہیں، بچیوں کو تو ویسے ہی اجازت نہیں ہوتی ہے کہ وہ نکل سکیں. ہاں، سب کو اجازت نہیں ملتی ہے. پھر دیکھیے فائنینشیل مسائل بھی ہوتے ہیں. ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس کا ایک کامن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں ایک لڑکا یا ایک لڑکی رہ رہے ہیں اور پیسے صرف اتنے ہیں کہ کسی ایک کو پڑھایا جا سکے، تو کس کو پڑھائیں گے؟ لڑکے کو پڑھائیں گے. لڑکی اگنور ہو جاتی ہے تو اس کو فائنینشیل ایشوز بھی آتے ہیں. ان ساری چیزوں کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے ہادی لرننگ کی بنیاد رکھی کہ اگر وہ بچے ان شہروں میں نہیں آ سکتے تو کوئی بات نہیں، ہم ان کے پاس جو اپنا پلیٹ فارم لے جاتے ہیں، وہ اپنے گھر بیٹھ کے سیکھیں، اسکلز سیکھیں، ایسی اسکلز سیکھیں کہ جس کے ذریعے وہ اپنا کیریئر بنا سکیں. جی جی، تو آپ ہادی لرننگ کو کیوریکلم سے اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کے لیے کس اپروچ کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ ہم بچوں کو اپڈیٹڈ چیزیں پڑھائیں. جو اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آ رہا ہے اس کے پاس لیٹسٹ نالج ہو. اس کے لیے ہم نے ایک میکینزم ڈیولپ کیا، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے انڈسٹری کے کچھ ایکسپرٹس اپنے ساتھ شامل کر رکھے ہیں، جن کے ساتھ ہم ہر وقت کنیکٹڈ رہتے ہیں، اور وہ ہمیں جو بھی نئی خبر ہوتی ہے، جو بھی نئی اپڈیٹس ہوتی ہیں، وہ شیئر کرتے ہیں. ہم بیٹھتے ہیں، میٹ اپس کرتے ہیں، اور کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ہم اپنا کورس کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں، وہ ہم کرتے ہیں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی نیا ٹول انٹروڈیوس ہوا ہے وہ سکھایا جائے. اچھا، اس کو نا لائیو ٹریننگ رکھنے کا مقصد بھی یہ تھا، کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ آن لائن ٹریننگ پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، وہ ریکارڈڈ ویڈیوز رکھتے ہیں، اور وہ 6 مہینے پہلے ریکارڈ ہوئی ہوتی ہے، کوئی 8 مہینے پہلے ریکارڈ ہوئی ہوتی ہے، کوئی سال بھر پہلے ریکارڈ ہوئی بھی ہوتی ہے. اس میں فرق یہ آ جاتا ہے کہ سال بھر پہلے جو ہے وہ ٹیکنیک مختلف ہوتی تھی. میں آپ کو مثال دوں ایس سی او کی. جی اب اگر کسی نے سال بھر پہلے جو ہے وہ ایس سی او سکھایا ہے کسی کو، تو گوگل اپنے الگورتھمز جو ہے وہ بڑا فریکوینٹلی چینج کرتا ہے. وہ بہت فریکوینٹلی اپنے الگورتھم چینج کراتا ہے. ہر 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد کوئی اپڈیٹ آ جاتی ہے. تو جس نے 1 سال پہلے ایس سی او سیکھا ہے، جس نے 1 سال پہلے کسی ویڈیو کو دیکھ کے ایس سی او سیکھا ہے، اس کی جو ایس سی او ٹیکنیکس ہیں وہ تو ریلیونٹ ہو گئی. ایسے ہی باقی جو کورسز ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. اس لیے ہم انڈسٹری ایکسپرٹس کے ساتھ کوشش یہ کرتے ہیں کہ لائزن میں چیزوں کو اپڈیٹڈ رکھیں، کریکولم کو اپڈیٹڈ رکھیں، اسٹوڈنٹس کو وہ چیزیں سکھائیں جو بالکل لیٹسٹ ہیں. جی، تو آپ اس چیز کو کس طرح امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ کیا آپ یہ آن لائن ٹریننگ دے رہے ہیں، یہ ریکارڈڈ ہوتے ہیں یا کس طرح؟ ریکارڈڈ لیکچرز نہیں ہیں. کچھ ہم نے ریکارڈڈ ویڈیوز رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس لائیو ٹریننگ کا موقع نہیں ہوتا، ٹائم نہیں ہوتا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں آلریڈی اور وہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہم نے ریکارڈنگز رکھی ہوئی ہیں. لیکن ہمارا جو کور ہے وہ یہ ہے کہ ہم لائیو ٹریننگ کرواتے ہیں. جی اس کی ریزن بھی یہ ہے کہ لائیو مینٹورشپ ہو، تاکہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنے ٹرینر سے پوچھ سکے، سوال کر سکیں. ویڈیوز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے سوال نہیں کر سکتے، آپ کسی سے پوچھ نہیں سکتے. کوئی کنفیوژن ہے، کوئی کلیئرٹی چاہیے، تو وہ آپ کے پاس ٹرینر اویلیبل نہیں ہے. اس لیے ہم نے اس کو لائیو رکھا ہوا ہے. یہ لائیو ٹریننگ ہی ہوتی ہے. تو جی، تو آپ ابھی کوئی سکسیس سٹوریز جو آپ کے پاس ہو جس میں ہادی لرننگ سے اسٹوڈنٹ سیکھ کے گئے اور ابھی وہ جاب کر رہے ہو کہیں پہ یا فری لانسنگ اپنی کر رہے ہو؟ لیکن میرے پاس بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں، بہت ساری ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہم سے سیکھا، ہمارے پاس انٹرنشپ کی، اور اس کے بعد وہ مارکیٹ میں چلے گئے، مارکیٹ میں کام کرنے لگے. لیکن میں آپ کے ساتھ ایک شیئر کر دیتا ہوں وچ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. ایک بچی تھی کوئٹہ سے، اس نے ہمیں جوائن کیا آن لائن. اس نے ٹریننگ لی، اس نے گرافک ڈیزائننگ کا کورس کیا ہمارے ساتھ. اور اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ آن لائن ہی انٹرنشپ بھی کرواتے ہیں. اس نے ہمارے ساتھ آن لائن انٹرنشپ کی. اپنے انٹرنشپ کے دوران اس نے اپنے ٹرینر سے کہنا شروع کر دیا کہ مجھے آن سائٹ آنا ہے، آپ مجھے الاؤ کریں کہ میں لاہور میں آن سائٹ آ سکوں. تو ٹرینر نے ہم سے ڈسکس کیا. ہم نے کہا کہ دیکھیں کوئٹہ سے نکل کے آنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ، آپ دیکھ لیں کہ آپ کے لیے فیزیبل ہے کہ نہیں ہے. بٹ شی واز ویری ڈٹرمنڈ. اس نے کہا کہ نہیں، آپ صرف نا مجھے جگہ دے دیں بیٹھنے کی، مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے کوئی فیسلٹی نہیں چاہیے، مجھے صرف بیٹھنے کی جگہ چاہیے. میں اپنا لیپ ٹاپ لے کر آؤں گی
اسی پہ کام کروں گی. مجھے صرف کوئٹہ سے نکلنا ہے کیونکہ یہاں آئی ٹی انڈسٹری نہیں ہے, اور اگر میری کوئی جاب بھی ہو جاتی ہے تو میں اتنا فریکوینٹلی موو نہیں کر سکتی. کوئٹہ اور لاہور کا ماحول کافی ڈفرینٹ ہے, جی تو مجھے اگر لاہور میں اپرچونیٹی مل جائے, باقی میں اپنے لیے سب کچھ خود کر لوں گی. اچھا, اس کے اتنے اصرار کے اوپر ہم نے اس کو الاؤ کیا کہ وہ کوئٹہ سے لاہور آ جائے. اتفاق یہ ہوا کہ جن دنوں میں وہ ٹریول کر رہی تھیں ان دنوں اسٹرائکس ہو گئیں اور کوئی مسئلے مسائل چل رہے تھے, حالات خراب تھے. ان کو کوئٹہ سے لاہور پہنچنے میں 3 دن لگے. 3 دن کی مسافت کے بعد وہ لاہور آئیں. ہم نے نہ صرف ان کو جگہ دی بلکہ سسٹم دیا, ساتھ ہی ساتھ ہم نے ان کو اسٹائپنڈ دیا کہ وہ ہمارے پاس آئی ہیں ٹریول کر کے, تو ظاہر ہے بندہ اپنے اخراجات وغیرہ اٹھا سکے. انہوں نے یہاں پہ ایک ہاسٹل کرائے پہ لیا, اپنے کھانے کا انتظام کیا, وہ سارا کچھ انہوں نے خود مینیج کیا. تقریباً انہوں نے 2 مہینے ہمارے ساتھ بیٹھ کے وہاں پہ کام کیا ہے. مین وائل وہ اپلائی بھی کر رہی تھیں, ہم بھی ان کو اپلائی کروا رہے تھے. جی بائی اینڈ آف 2nd month شی گاٹ اے جاب ان لاہور. ان کی جاب ہوئی تقریباً 70,000 روپے پہ. ان کی جو پہلی سیلری تھی وہ 70,000 روپے تھی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا کچھ فریلانسنگ بھی شروع کر دی. رائٹ ناؤ آئی بلیو کہ شی از ارننگ مور دین 1 lakh rupees پر منتھ. تو کوئٹہ سے ایک بچی اٹھ کے اس نے اپنی ڈٹرمنیشن شو کی, اس نے اسکل سیکھی, اور اس وقت وہ لاکھ روپے سے اوپر لاہور شہر میں کما رہی ہے. میرے لیے یہ بہت بڑی بات تھی, کیونکہ اس میں دیکھیں ویمن امپاورمنٹ بھی ہے. اس میں جو ہے وہ آپ کے جو آؤٹ ریچ ہے, جو وہ علاقے ہیں جہاں پہ آئی ٹی انڈسٹری نہیں ہے, وہاں سے کسی بچی کا اس طرح سے اٹھ کر آنا, اس طرح اپنے کریئر کے لیے جد و جہد کرنا, اس طرح سکسیزفل ہونا, میرے لیے جو ہے وہ زیادہ ویلیو رکھتا ہے. رادر یہ کہ جو بچے لاہور میں, کراچی میں یا اسلام آباد میں موجود ہیں, ان کے لیے چیزیں آسان ہیں, کوئٹہ والوں کے لیے مشکل تھی. تو دس از دا اسٹوری وچ از کلوز ٹو مائی ہارٹ. اور میں اکثر لوگوں کو کوٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ بھی ڈٹرمنیشن دکھائیں, آپ بھی اپنی لائف میں بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں. جی ماشاء اللہ. تو ابھی کتنے اسٹوڈنٹس ٹوٹل ٹرین کر چکا ہے ہادی ای لرننگ, اور آپ اس کو اگلے 5 ایئرس میں کہاں تک دیکھ رہے ہیں؟ اب تک جو ہے وہ تقریباً میں آپ کو پچھلے 12 سے 13 مہینوں کا فگر بتاؤں تو کوئی 58,000 لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, یعنی انرولمنٹ کروائی ہے. اور اس میں سے جو بچے پاس ہو کے, یعنی ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارا, ٹیسٹ کلیئر کر کے جو کلاسز میں آ چکے ہیں, جنہوں نے ٹریننگز لی ہیں, وہ اس کا فگر تقریباً 20,000 ہے. 20,000 بچوں نے ہم سے اب تک ٹریننگ لی ہے پچھلے 13 مہینوں میں. جی اور اس میں ہزاروں بچے ایسے ہیں کہ جو اپنا کام شروع کر چکے ہیں, یا کہیں جاب پہ چلے گئے ہیں, یا انہوں نے کوئی انٹرنشپ جوائن کر لی ہے, یا خود اپنا کوئی پروڈکٹ بنا کے بیچنا شروع کر دیا ہے, یا کہیں ریموٹ جاب پہ چلے گئے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں بچے ہیں کہ جو اب تک سکسیزفلی اپنا کام کر رہے ہیں, یا اب اس سے جو ہے وہ کوئی اچیومنٹ حاصل کر چکے ہیں. جی ماشاء اللہ. تو آپ کے حساب سے پاکستان کا آئی ٹی ایکو سسٹم گلوبل گلوبل کے مقابلے میں کہاں پہ اسٹینڈ کر رہا ہے؟ ابھی اسٹینڈنگ تو ہماری کوئی بہت خاص نہیں ہے. اس کی ریزنز بہت ساری ہیں. ایک تو یہاں پہ ہمارے یہاں انٹرنیشنل کمپنیز نہیں ہیں, کو بہت زیادہ انٹرنیشنل کمپنیز کو ہم ویلکم بھی نہیں کرتے ہیں. ہمارا انوائرمنٹ ایسا نہیں ہے کہ باہر سے جو ہے انویسٹر آ کے یہاں پہ کمپنیز کھولیں. مثال کے طور پہ انڈیا ہے, اگر ہم انڈیا کو دیکھیں تو انڈیا میں ہر بڑی کمپنی کا دفتر ہے. ایپل وہاں پر ہے, میٹا وہاں پر ہے, سسکو ہے, مائکروسافٹ ہے, ایچ پی ہے. ان کے بڑے بڑے دفاتر ہیں, نہ صرف دفاتر بلکہ ان کی بلڈنگز موجود ہیں. انہوں نے پورے کمپاؤنڈز لیے ہوئے ہیں, وہاں پہ بلڈنگز بنائی ہوئی ہیں. لیکن پاکستان میں کمپنیز نہ ہونے کے برابر ہیں. کچھ جن کے آفیسز بھی ہیں, آئی بی ایم کے, ایچ پی کے, ڈیل وغیرہ کے, تو یہ چھوٹے چھوٹے آفیسز میں محدود ہیں. تو ہمارے یہاں نا جو اوور آل انوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ کوئی فرینڈلی نہیں ہے کہ باہر سے انویسٹر آ سکے. لیکن پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. جب ہم پوٹینشیل کی بات کرتے ہیں, ہمارے پاس بہت بڑا پوٹینشیل ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ہماری آبادی ہے اس کے 64% جو ہے وہ یوتھ ہے. 64% یوتھ کا ہونا جو ہے ایک بہت بڑی تعداد, یعنی 13 کروڑ سے زیادہ افراد جو ہیں آپ کے پاس یوتھ ہیں. تو اتنے بڑے ریسورس پول کو دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس نے یوٹیلائز کرنا ہے اپنی بہتری کے لیے. دوسرا جو ہمارا بینیفٹ ہے وہ یہ کہ باقی کنٹریز کے مقابلے میں ہم انگلش بہت بہتر بول لیتے ہیں. ہمیں انگلش سمجھ آتی ہے, ہم انگلش میں بات کر سکتے ہیں. انگلش بینگ اے گلوبل لینگویج, کمیونیکیشن لینگویج ہے, اگر وہ کسی کو آتی ہے تو وہ آلریڈی نیڈ بن جاتا ہے. تو پوٹینشیل تو یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کو سرو کر سکتے ہیں.
جی ہم پوری دنیا کو اپنی سروسز دے سکتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ سرکاری پالیسیز اس میں آڑے آ جاتی ہیں کہ اب آپ انٹرنیٹ کی آؤٹیج دیکھیں کس طرح سے انٹرنیٹ ڈسٹرپٹ ہوتا ہے، تو یہ ساری انڈسٹری کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہا ہے. اسکل ڈیولپمنٹ کے بہت زیادہ مواقع نہیں ہیں. اگر ہم ان چیزوں پہ فوکس کریں، گورنمنٹ تعاون کرے، گورنمنٹ اپنی پالیسیز کو جو ہے وہ آئی ٹی سینٹرک بنا دے، جی تو بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم اپنی انڈسٹری کو $3 بلین سے اٹھا کے 15 سے 20 بلین تک لے جا سکتے ہیں. جی بالکل. اگر کوئی پاکستانی کمپنی گلوبلی کام کرنا چاہتی ہے تو آپ کے حساب سے اس کا سب سے ایزی میتھڈ کیا ہے اور کس طرح پاکستانی برانڈس باہر جا سکتے ہیں لوکل پاکستانی؟ اچھا، یہ بڑا اہم سوال ہے کیونکہ بہت سارے اسٹارٹ اپ شروع ہوتے ہیں اور وہ گرو نہیں ہو پاتے کیونکہ پاکستان میں جو مارکیٹ ہے وہ بڑی اسپیسیفک نش بیس مارکیٹ ہے. لیکن جب ہم سروسز کی بات کرتے ہیں تو گلوبل سروسز زیادہ ریکوائرڈ ہیں، وہاں پہ زیادہ جو ہے وہ پروجیکٹس ہوتے ہیں. سو اس کے کچھ طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ اپنے بزنس کو گرو کر سکتے ہیں، باہر لے جا سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ آن لائن کلائنٹ ہنٹنگ کرتے ہیں. آپ کلائنٹس کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں، آپ مختلف کمپنیز کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں اور اپنی سروسز کو آفر کرتے ہیں. اس کے لیے بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں. لنکڈ ان از ون آف دا بیسٹ پلیٹ فارمز کہ آپ وہاں کے تھرو لنکڈ ان کے تھرو اپنا بزنس ڈیولپ کر سکتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کانٹیکٹس بناتے ہیں، باہر کی جو موجود کانٹیکٹس ہیں ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں. آپ ان کو ایز اے بزنس ڈیولپر کے طور پہ یا ایز اے سیلس ٹیم اپنی جو ہے وہ باہر یوٹیلائز کریں، ان کو یوز کریں تاکہ آپ کے لیے وہ وہاں سے بزنس لا سکیں، گرو کر سکیں. تیسری جو اہم بات ہے کہ اب گلوبلی ایکسپوز ہوتے ہیں، آئی ٹی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں، سمٹس ہوتی ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں. تو ہمارے جو انٹرپرنورز ہیں، ہمارے جو سی اوز ہیں یا سی لیول کے جو ہمارے آپ کہہ لیں کہ امپلائیز ہیں یا پروفیشنلز ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ وزٹ کریں ملٹیپل کنٹریز میں ڈفرینٹ کانفرنسز کو اور وہاں جا کے اپنی سروسز کو پریزنٹ کریں. دس از ون آف دا بیسٹ وے کہ آپ وہاں سے انٹرنیشنل کلائنٹس لے سکتے ہیں. سو اور بھی اس کے علاوہ طریقے ہیں، لیکن یہ کچھ طریقے اس طرح کے ہیں کہ جن کو ہم یوٹیلائز کر کے یا استعمال کر کے اپنے بزنس کو پاکستان سے باہر جو ہے متعارف کروا سکتے ہیں. امید ہے لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. تو اگر کوئی ہادی ای لرننگ کو جوائن کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح کر سکتا ہے؟ اس کا کیا میتھڈ ہوتا ہے؟ ہادی لرننگ کو جوائن کرنا بہت آسان ہے اور کوئی بھی کہیں کسی بھی شہر میں موجود ہے وہ ہمیں جوائن کر سکتا ہے. کراچی سے خیبر، گلگت سے گوادر، آپ کہیں بھی پاکستان میں رہتے ہیں، آپ کے لیے اپرچونیٹی ہے کہ آپ سمپلی جو ہے ہماری ویب سائٹ پہ جائیں hadi-learning.com. وہاں پہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق پروگرام سلیکٹ کریں کہ جو کورس آپ کرنا چاہتے ہیں، جو اسکل آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس کو سلیکٹ کریں. فارم فل کیجئے. فارم فل کرنے کے فوراً بعد ایک ٹیسٹ اپیئر ہوتا ہے. اس ٹیسٹ کو آپ پاس کریں. اس کے بعد ہماری ٹیم خود آپ سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کرتی ہے، آپ کو کلاس اسائن کرتی ہے، آپ کو ٹائمنگ بتاتی ہے، آپ کو بتاتی ہے کہ کس ڈیٹ سے آپ کے جو ہے وہ سیشن سٹارٹ ہو رہے ہیں. پھر یہ سارا کام جو ہے ہماری ٹیم جو ہے وہ ہینڈل کرتی ہے آپ کے لیے. تو یہ مطلب یہ منتھلی ہوتی ہیں یہ ٹریننگس یا پھر یہ ویکلی ہوتی ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم ویک میں نا اس کو آلٹرنیٹ ڈیز رکھتے ہیں. یعنی ہر کورس کی 3 کلاسز ہوتی ہیں پر ویک، جس میں سے 3 دن آپ کو جو ہے وہ پریکٹس کے دیے جاتے ہیں. یعنی 3 دن آپ ٹریننگ کریں گے، 3 دن آپ پریکٹس کریں گے. اس طریقے سے ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. ہمارے پاس جو کم سے کم کورس ہے، جو شارٹیسٹ کورس ہے، وہ ہے تقریباً 3 ہفتے کا. 3 ہفتے میں ہمارا ایک کورس ختم ہوتا ہے. ہم کینوا کا کورس کرواتے ہیں، کینوا اور کیپ کٹ سکھاتے ہیں، جس کے ذریعے آپ کوئی ہیوی ٹولز یوز کیے بغیر گرافک ڈیزائننگ کر سکتے ہیں، پوسٹ بنا سکتے ہیں، ویڈیوز کو ایڈٹ کر سکتے ہیں. تو یہ شارٹیسٹ کورس ہے ہمارا. اور جو لانگیسٹ کورس ہے اس کو بھی ہم نے بہت لمبا نہیں کیا، وہ بھی تقریباً 3 مہینے میں ختم ہو جاتا ہے. میکسیمم ڈیوریشن کسی بھی کورس کے 3 مہینے. جی جی. تو آپ یہ بتا دیں کہ لوگ زیادہ کس کورس پہ انٹرسٹ لیتے ہیں پاکستان میں؟ مطلب جب آپ کوئی بھی کورس اناؤنس کرتے ہیں اس کی ڈیٹس، تو سب سے زیادہ کہاں پہ انرول کرتے ہیں لوگ؟ اچھا، ہمارے پاس نا 2 طرح کے کورسز ہیں. ایک ٹائپ وہ ہے کہ جو ہائی اینڈ کورسز کہتے ہیں جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، جس میں ڈیٹا انالیٹکس ہے، ڈیو آپس ہے، فرنٹ اینڈ بیک اینڈ ڈیولپمنٹ ہے. اور دوسرے کورسز ہیں کہ جو بیسکس ہیں. مثلا آپ گرافک ڈیزائننگ سیکھ سکتے ہیں، ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ سکتے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، SEO ہے، ویب ڈیزائننگ ہے تھرو CMS، ورڈ پریس، شاپیفائی.
لوگوں کا زیادہ رجحان جو ہے بیسک کورسز کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ پہلے سے جو ہے نا اسکلڈ نہیں ہیں. اس وجہ سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ گرافک ڈیزائننگ سیکھ لیں، ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ لیں، جلدی سیکھ جائیں گے، ٹیکنیکل چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی، بہت محنت نہیں کرنی پڑے گی. حالانکہ محنت سب میں ہے. سارے کورسز کرنے کے بعد آپ کو محنت کرنی ہوتی ہے. آپ نے جب کام کرنا ہے آپ نے محنت کرنی ہے. لیکن لوگوں کا رجحان جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف زیادہ ہے. گرافک ڈیزائننگ ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، ایس ای او ہے. ہمیں سب سے زیادہ جو انرولمنٹ آتی ہے، سب سے زیادہ انرولمنٹ وہ گرافک ڈیزائننگ میں آتی ہے. گرافک ڈیزائننگ جو ہے وہ آؤٹ نمبر کرتا ہے باقی سارے کورسز کو. تو لوگوں کا زیادہ انٹرسٹ گرافک ڈیزائننگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ. تو کافی زیادہ بھی ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ اے آئی جو ہے وہ جابس ختم کر دے گا. اب جو ہے وہ گرافک ڈیزائنرز، ویڈیو ایڈیٹرز اور ایون جو ہے یہ پروگرامرز کی بھی جو ہے وہ جاب ختم ہو رہی ہے. تو آپ کے حساب سے لوگوں کو کیا یہ ڈرنا چاہیے، کیا یہ اسکل سیکھنی چاہیے یا اے آئی سے کام کروانا چاہیے؟ جی، مارکیٹ میں جو ہے وہ یہ افواہ پھیلی ہوئی ہے، یہ خبر پھیلی ہوئی ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ بہت ساری جابس ختم کر دے گا، اور یہ بات درست ہے. اے آئی جو ہے وہ 85 ملین جابس ختم کر دے گا، 85 ملین جابس. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ جہاں پہ اے آئی 85 ملین جابس ختم کر رہا ہے، یعنی 8.5 کروڑ جابس ختم کر رہا ہے، وہاں اے آئی تقریباً 10 کروڑ نئی جابس کریٹ کر رہا ہے. سو رادر فوکسنگ آن 85 ملین جابس جو ختم ہونے لگی ہیں، آپ ان کی پریشانی چھوڑ کے آپ وہ ان 97 ملین یا پھر جو ہے وہ 100 ملین جو ہے وہ جابس کی طرف فوکس کریں جو نئی کریٹ ہونے لگی ہیں. وہ کون سی جابس آ رہی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے، اے آئی ایم ایل انجینئرس کی جابس آ رہی ہیں بہت زیادہ. سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹس ریکوائرڈ ہیں، ڈیٹا سائنٹسٹ ریکوائرڈ ہیں، ڈیٹا انالیٹکس جو ہے وہ اس کے اوپر بہت سارے لوگ چاہیے، بزنس انالسٹ چاہیے. آپ کا فرنٹ اینڈ بیک اینڈ ڈیولپرس کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ کے پرومپٹ انجینئرنگ، آپ کو پتہ ہے پرومپٹ انجینئرنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ پرومپٹ انجینئرنگ بیسکلی ایک ایز اے ٹرانسلیٹر کام کرتا ہے. وہ لینگویج ہوتی ہے جو اے آئی کو سمجھ میں آتی ہے. تو ہم نے وہ لینگویج اے آئی کو بتانی ہوتی ہے جو اس کو سمجھ آتی ہے، تو وہ ہماری ریکوائرمنٹ پوری کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہم پرومپٹس یوز کرتے ہیں، تو پرومپٹ انجینئرز بہت زیادہ چاہیے ہوں گے ان فیوچر. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بہت زیادہ جابس کریٹ ہونے لگی ہیں، بہت زیادہ جابس کریٹ ہوں گے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی. ہمیں لگتا ہے وہ آبسلیٹ ہو جائیں گی، اے آئی سارے کام کرے گا. اے آئی ایسا نہیں کرے گا. اے آئی نئی جابس کریٹ کر رہا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی. سو ہمیں فوکس کرنا ہے ان اسکلس کے اوپر جو ہمیں 100 ملین جابس دلا سکتی ہیں. تو آپ نے بتایا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بھی اے آئی کافی ساری جابس کریٹ کر رہا ہے. تو آپ تھوڑا الیبوریٹ کر دیں کہ کس طرح مطلب جو ہے وہ اے آئی جابس کریٹ کر رہا ہے، کیونکہ چیٹ جی پی ٹی کا لوگوں کو میرے پتہ ہے. تو چیٹ جی پی ٹی کس طرح یہ کام کر رہا ہے یا اے آئی کس طرح یہ چینج کر رہا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ فیلڈ کو؟ دیکھیے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیوں بڑھ رہی ہے، اس کے پیچھے صرف اے آئی نہیں ہے. اس کے پیچھے جو میجر فیکٹر ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کے نئے بزنس سٹارٹ ہو رہے ہیں، نئے اسٹارٹ اپ شروع ہو رہے ہیں. اے آئی بیسکلی کیا کر رہا ہے؟ اے آئی آپ کو ہیلپ کر رہا ہے کہ آپ ملٹیپل سولوشنز لے کر آئیں اے آئی کی مدد سے. تو آپ دیکھیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ڈفرینٹ سولوشنز مارکیٹ میں آ رہے ہیں، اے آئی بیس سولوشنز آ رہے ہیں. ایسے ہی ہے. اب جو ٹیکنیکل ٹیمز ہیں ان کا کام کیا ہے کہ وہ سولوشن ڈیولپ کریں. مارکیٹنگ میں ان کا کام نہیں ہے. سو دے نیڈ سم ون کہ جو ان سولوشنز کو مارکیٹ کر سکے. جس بڑی تعداد میں نئے سولوشنز کریٹ ہو رہے ہیں، اے آئی بیس سولوشنز کریٹ ہو رہے ہیں، اسی بڑی تعداد میں آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹرز کی بھی ضرورت ہے کہ جو اس کو مارکیٹ کر سکیں یوزنگ اے آئی. اے آئی کمپلیٹلی آپ کو ریپلیس نہیں کرنے جا رہا کہ ہیومن وہاں پہ بیٹھا ہی نہیں ہوگا. وہ خود سے مارکیٹنگ اسٹریٹجی بھی بنائے گا، خود سے وہ مارکیٹنگ پلان بھی بنائے گا، خود کو اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرے گا. ایسا نہیں ہوگا. اے آئی جو ہے وہ آپ کو صرف ہیلپ کرے گا. تو جہاں پہ اتنے نئے اسٹارٹ اپس کریٹ ہو رہے ہیں، جہاں پہ اتنے نئے سولوشنز آ رہے ہیں مارکیٹ میں، نئی کمپنیز کھل رہی ہیں، ان ساری کمپنیز کو ضرورت ہے ڈیجیٹل مارکیٹرز کی. تو آپ دیکھیں جتنی کمپنیز کھلیں گی اتنی ہی ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوگی. اے آئی آپ کو کمپلیٹلی ریپلیس کرنے نہیں جا رہا. اے آئی خود سے سارے کام نہیں کرے گا. اے آئی خود سے مارکیٹنگ اسٹریٹجی نہیں بنائے گا، خود سے مارکیٹنگ پلانس نہیں بنائے گا، خود سے امپلیمنٹ نہیں کرے گا. اے آئی نیڈز اے ٹیم کہ جو اس کو گائیڈ کرے کہ اس نے کیا کرنا ہے، اس کو انسٹرکشنز دے. سو اے آئی نیڈ انسٹرکشنز، ہیومن انسٹرکشنز.
اور امپلیمنٹ جو ہے وہ ہم لوگوں نے ہی کرنا ہے, ڈیجیٹل مارکیٹرز نے ہی کرنا ہے. اے آئی جو ہے وہ آپ کی معاونت کے لیے آپ کو ریپلیس نہیں کر رہا. وہ یہاں پہ اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی نئی جابس کریٹ ہوں گی, نیا کام آئے گا, اور اس وقت سے بہت زیادہ کام آنے والا ہے آگے. تو جی ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ تیاری کریں, آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹرین کریں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے اور باقی اسکلس کے لیے جو اے آئی بیس اسکلس ہوں. دیکھیے میڈیا کے سی او نے کہا کہ اے آئی آپ کو ریپلیس نہیں کرے گا, لیکن وہ لوگ آپ کو ضرور ریپلیس کر دیں گے جن کو اے آئی آتا ہوگا. جی سو آپ ان میں سے نہ بنیں کہ جو لوگ ریپلیس ہونے جا رہے ہیں. آپ اے آئی سیکھیں اور اپنی ویلیو کریٹ کریں مارکیٹ کے لیے. جی. تو ابھی جو پاکستان میں انٹرنیٹ کے اور یہ پاور کے اتنے سارے ایشوز ہیں, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے انڈسٹری کے لوگوں کو کہ وہ اس کے اوپر کس طرح کام کر رہے ہیں, کرنا چاہیے ان کو؟ دیکھیے انٹرنیٹ کا مسئلہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے, اور مشکل یہ ہے کہ گورنمنٹ بالکل ہی ڈینائل موڈ میں ہے. وہ اس بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی کہ انٹرنیٹ کا ایشو ہے. ہم نے ملٹیپل پریس کانفرنسز دیکھی ہیں, اس میں گورنمنٹ کے جو نمائندے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. انٹرنیٹ کا ایشو ہے اور بڑا سیویئر ایشو ہے. دیکھیے یہ جو انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے, اٹس کلنگ دا ڈیجیٹل اکانومی. ڈیجیٹل اکانومی کو ختم کر رہا ہے. آپ کا فریلانسر بھی متاثر ہے اس سے, آپ کی کمپنیز بھی متاثر ہیں, ایون آپ کے جو ای کامرس میں ٹریڈ کر رہے ہیں لوگ وہ بھی شدید متاثر ہیں. نہ صرف یہ بلکہ آپ کے جو ای لرننگ ہے اس کو بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے, وہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوئی ہے اس سے. آپ کی جو رائڈرز ہیں, جو لوگ ایپس یوز کرتے ہیں, جو رائڈرز ہیں جس میں بائکیا وغیرہ ہے یا فوڈ پانڈا ہے, ان کے بزنسز جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. ان کے جو ڈیلی ویجز ہوتے ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں. آپ کی کیب سروسز جو ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں. بلا مبالغہ ملینز آف ڈالرز کا نقصان ہوتا ہے, ملین ڈالرز کا. جی ایک کمپنی کا میں آپ کو بتاؤں, ایک کمپنی کا میں ابھی پڑھ رہا تھا کچھ عرصے پہلے, اس کو جو پینلٹی لگی ہے ڈیڈ لائن میٹ نہ کرنے پہ, وہ $2 ملین کی پینلٹی ہے. $2 ملین تو بہت بڑی رقم ہوتی ہے کسی ایک کمپنی کے لیے. اور اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کر دیں, اسی ایفیکٹ کو باقی کمپنیز پہ لے کے چلے جائیں یا فری لانسرز پہ لے کے چلے جائیں, تو یہ تو بہت بڑا لاس ہو جاتا ہے. نو ون از ریئلائزنگ. خصوصاً جو ادارے ہیں جنہوں نے اس پہ کام کرنا ہے وہ تو بالکل ریئلائز نہیں کر رہے ہیں. بالکل ان کو احساس نہیں ہو رہا ہے کہ عام آدمی اس سے کتنا زیادہ سفر کر رہا ہے. انڈسٹری کے ہاتھ میں سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر سکیں, وہ بتا سکے کہ بھئی ہمارے جو ہے وہ سانس رک رہا ہے, ہم گھٹن کا شکار ہو گئے ہیں. جو انڈسٹری گرو کر رہی تھی وہ شرنک ہونے لگی ہے. الٹیمیٹ کیا ہوگا؟ الٹیمیٹ یہ ہوگا کہ اگر آپ اس کو ٹھیک نہیں کرتے, انٹرنیٹ کے پرابلم اسی طرح سے رہیں گے, تو کمپنیز کیا کریں گے؟ وہ موو کرنا شروع کر دیں گی, وہ جی یہاں سے باہر جانا شروع کر دیں گی. مڈل ایسٹ اس وقت بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اسٹارٹ اپس کو, وہ بہت زیادہ فیسلٹیز دے رہا ہے. تو اسٹارٹ اپس کے لیے جہاں پہ بہتر ماحول ہوگا وہ وہاں چلے جائیں گے. جی یعنی سعودی عرب ہے, دبئی ہے, قطر ہے, یہاں پہ اسٹارٹ اپ موو ہونا شروع ہو جائیں گے. لوگ جو آؤٹ سورس کرتے تھے پاکستان میں سلوشنز, انہوں نے بند کر دیے ہیں, وہ انڈونیشیا, ویتنام کی طرف چلے گئے ہیں. ویتنام جو ہے ویسے بہت بڑا ریسورسفل بنتا چلا جا رہا ہے. ہوگا کیا کہ یہ انڈسٹری شرنک ہونا شروع ہو جائے گی. جیسے ہم نے باقی انڈسٹریز کو کل کیا, اس میں ٹیکسٹائل تھی جس میں اور پروڈکشن ہو رہی تھی, ہماری پیپر انڈسٹری تھی, ہم نے ان کو بھی ختم کر دیا. اسی طریقے سے ہم آئی ٹی کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں. تو جتنے بھی ٹیک سی اوز ہیں, جتنے بھی انڈسٹری کے لوگ ہیں, پروفیشنلز ہیں, یہ بار بار اس کو ریز کرتے ہیں, اس کنسرن کو. اگر یہ مسئلہ فی الفور حل نہ ہوا تو یہ انڈسٹری, پاکستانی انڈسٹری جو ہے وہ کلیپس کر جائے گی, یہ گرو نہیں کر سکتی. فری لانسرز جو ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے, وہ بیچارے کچھ اور کام کرنا شروع کر دیں گے. میں ذاتی طور پہ کئی فری لانسرز کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا کام ختم کر کے کال سینٹر جوائن کر لیا ہے یا بینکس جوائن کر لیے ہیں, کیونکہ کام نہیں کر پا رہے, ڈیڈ لائنس میٹ نہیں کر پا رہے ہیں. اب آپ بتائیے کہ اگر آپ کے انٹرنیٹ کی وجہ سے کوئی بندہ اپنا کریئر سوئچ کر رہا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ازالہ کون کرے گا؟ کہ احساس نہیں ہے. احساس کریں, ہم لوگوں کا احساس کریں, جی انڈسٹری کا احساس کریں, ملک کا احساس کریں, کیونکہ یہ انڈسٹری ایسی ہے کہ آپ کے ملک کو بہت آگے لے جا سکتی ہے. اگر آپ اسی کو نہیں چلنے دیں گے تو پھر آپ کس طرح زر مبادلہ لے کر آئیں گے؟ ریمیٹنسز کیسے آئیں گے؟ ایکسپورٹس کیسے بڑھیں گی؟ بہت سارے سوال ہیں کہ جو انآنسرڈ ہیں, اینڈ دیر از نو ون کہ جس سے ہم اس کا جواب لے سکیں, کیونکہ جب کسی پرابلم کو آپ ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے تو سولوشن کہاں سے لائیں گے؟
जी पहले तो एक्सेप्ट कर लें कि प्रॉब्लम है, उसके बाद सोल्यूशन पे काम करें, हमसे पूछ लें, इंडस्ट्री के लोगों से पूछ लें कि इसका क्या हल हो सकता है, हम इसको कैसे स्टेबल कर सकते हैं। जी लेकिन जब तक आप ये कहते रहेंगे कि कोई मसला नहीं है, तो ज़ाहिर है उस मसले का हल भी नहीं निकलना। जी बिल्कुल। तो आपने अपनी लाइफ पे क्या लेसन सीखा है जो आप लोगों को बताना चाहते हैं? मैंने तो बहुत सारे लेसन सीखे हैं और मैं अब तक सीख रहा हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जब भी किसी से मिलूँ, ऑब्ज़र्व करूँ, ये देखूँ कि उसकी क्या अच्छाइयाँ हैं, उन अच्छाइयों को जो है वो अडॉप्ट करने की कोशिश करूँ। और मेरा हर दिन कोशिश ये होती है कि हर दिन गुज़रे दिन से बेहतर हो। तो यही कोशिश करें कि आपका हर दिन गुज़रे दिन से बेहतर होना चाहिए। जिससे भी मिलें अच्छी चीज़ें सीखने की कोशिश करें। मैं जब आपसे मिलता हूँ, आपसे सीखता हूँ बहुत सारी चीज़ें, और लोगों से मिलता हूँ, उनसे रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ सीख रहा होता हूँ। तो हमें भी चाहिए कि हम लोगों से नई चीज़ें सीखें, अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करें। साथ ही साथ मैं यूथ को ये पैगाम दूँगा, ख़ुसूसन जो आईटी प्रोफ़ेशनल्स हैं, जो आईटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनसे मैं गुज़ारिश करूँगा कि अपनी टेक्निकल स्किल्स के साथ-साथ अपनी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर भी काम करें। अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करें, क्रिटिकल थिंकिंग लेकर आएँ, क्रिएटिविटी लेकर आएँ। आप सॉफ्ट स्किल्स पे जितना ज़्यादा काम करेंगे, उतना ही तेज़ी के साथ अपने करियर में ग्रो कर सकते हैं। जी सो टेक्निकल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स को बैलेंस करके चलें, आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएँगे इंशाल्लाह। जी मेरा एक विज़न है कि स्टूडेंट्स को ये आईटी स्किल सिखाए जाए ताकि वो अपनी स्टूडेंट लाइफ रनिंग स्टार्ट कर सकें और अपने पाँव पर खड़े हो सकें। तो आप मेरे इस विज़न को फैलाने में मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? देखिए, आपका विज़न बहुत अच्छा है और थैंक यू। आपकी सोच बहुत अच्छी है। हम हर तरीके से आपके साथ हैं, जज़ाकल्लाह। एंड हम इसको कोलैबोरेट करके लेके चल सकते हैं कि हमारा ऑलरेडी एक फ्री आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हम मिलके जो है वो लोगों को इसका सिखा सकते हैं, जी एंड यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ इट। हम कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के साथ लोगों को नई स्किल्स सिखाएं, ना सिर्फ टेक्निकल स्किल्स सिखाएं बल्कि सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर भी काम करें, ताकि वो अपने करियर में ग्रोथ हासिल कर सकें, ताकि वो अपनी लाइफ को बेहतर कर सकें, अपनी फैमिली की लाइफ को बेहतर करें, मुल्क में रेमिटेंसेस लेकर आएँ, मुल्क का फ़ायदा करें। सो वी कैन जॉइन हैंड्स इन ट्रेनिंग पीपल, उनकी डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ के ऊपर हम मिलके काम कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो जितने भी लोग देख रहे हैं मेरी उन सारों से ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग देख रहे हैं और जो सीखना चाहते हैं आईटी स्किल्स तो वो जाके हदी लर्निंग से सीखें क्योंकि वहाँ पे लाइव क्लासेस होती है। आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ये आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको इसको अवेल करना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और ये लाइव क्लासेस है। सर थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम दिया और पॉडकास्ट के अंदर आए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।